السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آکر بعد حمید بھائی نظامی آپ سے ترویج اسلام کے سلسلے میں مخاطب ہے۔ آج تھوڑا سا واضح کروں کہ انبیاء علیہ السلام کے کردار دیکھیں۔ کسی نبی میں جسمانی نقص بھی نہیں تھا اور روحانی ودیت کی تو بات ہی نہیں، حتیٰ کہ نبوت کا اختتام انا خاتم النبیین اور رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ دین کی تکمیل ہو چکی، جب تکمیل ہو چکی تو پھر نبی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو وسیع یا ان کے پیغام کو کورس استاد سے پڑھا دیتا ہے تو اعادہ ہوتا ہے، نہ کہ پھر کورس کی بات ہوتی ہے۔ کورس وہی ہوتا ہے، اس کا اعادہ ہوتا ہے، ریویژن ہوتی ہے۔ ریویژن کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن کورس کی بات نہیں ہو سکتی، سلیبس کی بات نہیں ہو سکتی۔ سلیبس قرآن کی صورت میں سب کچھ مل چکا اور اس پر کاربند ہونے کے لیے، عمل درآمد ہونے کے لیے سنت و احادیث مل چکی اور ان کی اتنی وضاحت ہو چکی کہ اب وضاحت کی بھی گنجائش نہیں ہے، صرف اور صرف عمل کے ساتھ ساتھ اس کی افادیت جاننے کی ضرورت ہے۔ آمنو کے بعد، آمنو سے پہلے اس کی افادیت جانا بے معنی ہے۔ غیر مسلم کہتا ہے اعلیٰ صدم، جبکہ میں کہتا ہوں مان کر کن فیکن، اور میرے پاس اس کن فیکون کے لیے سب چیز ارزر من شمس بھی ہے، واضح بھی ہے، اور اس کی تصدیق غیر مسلم اپنے لیب ورک سے کر رہا ہے، تکنیک سے کر رہا ہے۔ ایک بات کہوں گا کہ اگر اس وقت خاتم النبیین کے مسئلے کو چھیڑا جائے تو جو ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کو مرزا کہتے ہیں، اس کی ذات کو دیکھ لیں کتنا بیمار تھا اور کیسا کردار تھا اس کا، جبکہ کسی کے نبی علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ ایک بات۔ دوسرے، وہ صرف اور صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے، ہر لحاظ سے، علم و فہم ہر لحاظ سے اس کو سب کچھ ڈائریکٹ ملتا ہے۔ اس کا دنیا میں استاد ہو تو وہ محتاج ہے استاد کا ادب کرنے کے لیے، لیکن اس کا علم القرآن، اس کا استاد رب خود ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، وہ مسجد میں فوت ہوتا ہے، میں کہتا ہوں یار کیسا نیک آدمی ہے۔ دوسرا ہے بازار میں فوت ہوتا ہے، کہتا ہوں یار ملا جلا تھا، اب اچھے عمل بھی کر جاتا تھا۔ اگر وہ لیٹرین میں فوت ہو تو اسے کیا کہوں؟ اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی کھانے میں نہ مرتا کبھی۔ مرزا نبی ہوتا تو ٹٹی کھانے میں کیوں مرتا؟ اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی کھانے میں کیوں مرتا؟ اب بات یہ ہے کہ مرزائیت پر سوچ رکھنے والے یہ بتا کہ مرزا کا انجام کیا ہے اور وہ انگریزوں کا کتنا کیسا لیس تھا۔ یہ فتنہ دجال کی بات ہے جو ان کے ذہنوں پر اتنی چھا گئی ہے کہ میں بھی آج ان کو تکنیکی نکات دیکھتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس کو فالو کروں۔ حالانکہ اگر ایمان کے ساتھ ان دجالیوں کی بات کو تطبیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہوں تو دگنا ثواب ہے۔ کیوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت سے بڑی مفلسی نہیں، علم سے بڑی دولت نہیں، اور تحقیق و جستجو سے بڑی عبادت نہیں۔ اور صحیح معنی عبادت کریں کہ ہمارے پاس اس فعل کا ظاہر اور باطن دونوں سے فائدہ واضح ہو۔ اب کسی بھی فائدے کو دیکھیں تو دونوں رنگوں میں دیکھنا پڑتا ہے کہ جسم اور روح۔ وہ روح سے آ رہی ہے، میں جسم کے جھگڑوں میں ہوں، نور بشر حاضر ناظر، یہ موضوع نہیں ہے۔ آئیے ان موضوع کو چھوڑ کر، ان باتوں کو چھوڑ کر
صحیح معنی میں اسلام کی ترویج کریں اور عمل کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترویج کے لیے جو آپ کو تکنیک مل رہی ہے وہ عین اسلام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات اپنے منہ سے کرتا ہوں، اپنی کرتا ہوں، تو میری بات میں رکھنا ہو سکتا ہے، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مٹی اور سنتوں کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ہے، اس سے بڑا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے دین میں غور و فکر کرنا۔ دین میں غور و فکر یہ ہے کہ کل غیر مسلم نے اپنے انداز سے دیکھا کہ بندہ پیدل چل رہا ہے، دایاں پاؤں اٹھایا موت آئی تو منہ کے بل گرا، بایاں پاؤں اٹھایا موت آئی تو پیٹھ کے بل گرا۔ میں بھی اگر مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، سنت کے مطابق پاؤں دایاں اٹھاتا ہوں، موت آتی ہے تو مسجد میں گرتا ہوں، نکلتا ہوں تو موت آتی ہے، بایاں پاؤں نکالتا ہوں، موت آتی ہے تو مسجد میں گرتا ہوں، رجوع للہ ہوتا ہے۔ آئیے رجوع للہ کے لیے ان کی تکنیک کو اپنے سامنے رکھیں۔ غیر مسلم انسان جگہ حرب ہتھیار وہ اپنے آپ کو قوت میں رکھے ہوئے مسلمان ہے، کرب وہ نادم ہے ہر وقت کہ مولا تیری محبوب کی نقال نہیں ہوں، کمی کوتاہی ہے۔ اور اسی طریقے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں دیکھتا ہوں تو 3 دن کا بھوکھا پیاسا کفار نہیں کلمہ گو سے لڑ رہے ہیں، جنگ میں اسے شکست نہیں دے سکتے، سجدے میں شہید کرتے ہیں۔ اب کرب یا عمل کی کیا قوت تھی کہ ہتھیار اثر نہیں کر رہے، بے شک زخمی کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کی طرف نہیں جا رہے۔ حقیقت کی طرف اسے بھیجنے کے لیے ان کا سجدے میں جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔